ویلکم بیک. بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں کراچی کے مسائل پر اہم بیٹھک ہوئی ہے. چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کی سماعت ہوئی. تجاوزات کے حوالے سے بڑے فیصلے کیے گئے. محمود آباد کے الیکٹرک گریڈ اسٹیشن غیر قانونی قرار دے دیا گیا کہ الیکٹرک کو گرین بیلٹ پر قائم گریڈ اسٹیشن 2 ماہ میں ختم کرنے کا حکم دے دیا گیا. کے ایم سی کو گرین بیلٹ کی اصل پوزیشن بحال کر کے کے ایم سی کو گرین بیلٹ پر پارک بنانے کی ہدایت کر دی گئی. ساتھ ہی ساتھ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ محمود آباد کی الیکٹرک گریڈ اسٹیشن گرین بیلٹ پر قائم ہے. گرین بیلٹ کے کمرشل استعمال کی اجازت نہیں دے سکتے. اور یہاں آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں گریڈ 17 سے اوپر افسران کی کانٹریکٹ پر تقرری اور مستقل کرنے کا معاملہ. سپریم کورٹ نے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیلیں سماعت کے لیے منظور کر لی ہیں. درخواستوں پر نوٹسز جاری کر دیے گئے. آئندہ سماعت پر دلائل طلب کر لیے گئے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ واٹر بورڈ ورکرز یونین نے سپریم کورٹ کراچی رجسٹری کے سامنے بھرپور احتجاج کرتے ہوئے واٹر بورڈ میں کرپشن اور ایم ڈی اسد اللہ خان کے خلاف چیف جسٹس سے سوموٹو لینے کا مطالبہ کر دیا. کہتے ہیں ملازمین کی میڈیکل کی سہولت، پینشن اور دیگر فنڈز فوری طور پر بحال کیا جائے. واٹر بورڈ ورکرز یونین نے سپریم کورٹ کراچی رجسٹری کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے واٹر بورڈ میں کرپشن اور ایم ڈی واٹر بورڈ اسد اللہ خان کے خلاف چیف جسٹس سے سوموٹو ایکشن لینے کا مطالبہ کر دیا. کہتے ہیں ملازمین کی میڈیکل کی سہولت، پینشن اور دیگر فنڈز فوری طور پر بحال کیا جائے. واٹر بورڈ ورکرز یونین نے سپریم کورٹ کراچی رجسٹری کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا. واٹر بورڈ میں کرپشن اور ایم ڈی اسد اللہ خان کے خلاف چیف جسٹس سے سوموٹو ایکشن لینے کا مطالبہ کر دیا. ابھی 8 کروڑ روپے جو میڈیکل کے تھے وہ انہوں نے اپنے ترقیاتی کاموں میں دے دیے ہیں. میڈیکل کے بجٹ کو شارٹ کر کے، جس پہ ہم نے شدید احتجاج کیا. اور ایم ڈی واٹر بورڈ اپنے من پسند ٹھیکیداروں کو کم از کم 40 کروڑ روپے پر منتھ پیمنٹ کر رہے ہیں. 40 کروڑ روپے اس کراچی میں 40 کروڑ روپے کراچی واٹر اسٹیٹ بورڈ کہاں خرچ کر رہا ہے؟ ہم سے پوچھا جائے، ہمیں بتایا جائے. ہم بتائیں گے چیف جسٹس صاحب کو کہ وہ ساری بوکس فائلیں ہیں، غلط فائلیں ہیں. وہ کراچی کے شہریوں کو پیسہ کھایا جا رہا ہے، پانی شہریوں کو پہنچایا نہیں جا رہا، سیوریج کا نظام تباہ و برباد کر دیا. یہ نااہل ترین انتظامیہ، یہ کرپٹ ترین انتظامیہ کراچی واٹر سیوریج بورڈ کے مزدوروں کے ساتھ ساتھ کراچی کے شہریوں کا لہو بھی پی گئی ہے. یہ کراچی کو برباد کر کے رکھ دیا اس انتظامیہ نے. خدارا ہمیں انصاف دیا جائے اور کسی اہل، ایماندار، شریف ترین افسر کو یہاں پر تعینات کیا جائے جس میں خوف خدا بھی ہو، مزدوروں کا درد بھی ہو، تکلیف بھی ہو، اور وہ اس کو اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کرے، واٹر بورڈ کے مزدوروں کو اور ان کے بچوں کو. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں الہ الدین پارک میں تجاوزات کے خلاف آپریشن تیسرے روز بھی جاری رہا. ہیوی مشینری کے ذریعے شاپنگ مال میں قائم دکانیں مسمار کر دی گئیں. آپریشن کے دوران بلدیہ عظمی کراچی کو ضلع انتظامیہ، رینجرز، پولیس اور دیگر اداروں کی معاونت حاصل رہی. سینئر ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ بشیر صدیقی کی زیر نگرانی الہ الدین پارک شاپنگ سینٹر اور پویلین اینڈ کلب پر تیسرے روز بھی آپریشن جاری رہا. ہیوی مشینری کے ذریعے دیواروں کو مسمار کیا گیا. کے ڈی آفیسر کلب کو دوسرے روز بھی مسمار کرنے کا سلسلہ جاری ہے. گجر نالہ اور اورنگی نالے کے اطراف خاتمے میں تیزی آ گئی ہے، جہاں تجاوزات کے زمرے میں آنے والے مکانات کو مسمار کیا گیا. اینٹی انکروچمنٹ آفیسرز اور عملے کے ساتھ پولیس، سٹی وارڈن بھی موقع پر موجود تھے. حفیظ انصاری، میٹرو ون نیوز، کراچی.
اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ الہ شاپنگ سینٹر کے متاثرین دکانداروں کا روزگار جاری رکھنے کی اجازت دینے کا مطالبہ کہتے ہیں الہ شاپنگ مال واٹر پارک 1998 میں وجود میں آیا. دکانیں بکنگ آفس بنا کر بک کی گئیں اور فروخت ہوئیں. 25% شیئر KMC کو گیا اور بلڈر نے سب لیز دی. 6000 افراد کا روزگار ختم نہ کیا جائے. کرونا کی وجہ سے روزگار پہلے ہی 2 سال سے خراب تھا. الہ شاپنگ سینٹر کے متاثرہ دکانداروں نے روزگار جاری رکھنے کی اجازت دینے کا مطالبہ کر دیا ہے. کہتے ہیں الہ شاپنگ مال واٹر پارک 1998 میں وجود میں آیا. دکانیں بکنگ آفس بنا کر بک کی گئیں اور فروخت ہوئیں. 25% شیئر KMC کو گیا اور بلڈر نے سب لیز دی. 6000 افراد کا روزگار ختم نہ کیا جائے. کرونا کی وجہ سے روزگار پہلے ہی 2 سال سے خراب تھا. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ KMC اینٹی انکروچمنٹ سیل نے KT آفیسرز کلب گجر نالے اور اورنگی نالے پر تجاوزات کے خلاف آپریشن تیزی سے جاری رکھا ہوا ہے. ہیوی مشینری کے ذریعے دیواریں اور تجاوزات مسمار کرنے کا سلسلہ جاری ہے. آپ کو بتائیں کہ KMC اینٹی انکروچمنٹ سیل نے KTA آفیسرز کلب گجر نالے اور اورنگی نالے پر تجاوزات کے خلاف تیزی سے آپریشن جاری رکھا ہوا ہے. ہیوی مشینری کے ذریعے دیواریں اور تجاوزات مسمار کرنے کا سلسلہ جاری ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود بھی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور بلدیہ عظمیٰ کراچی کی چشم پوشی برقرار ہے. نسلہ ٹاور اور جمشید روڈ پر آپریشن کا آغاز نہ ہو سکا. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی پراسرار خاموشی. KMC اینٹی انکروچمنٹ کا عملہ دیگر آپریشن میں مصروف ہے. سپریم کورٹ کے واضح احکامات پر بھی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور بلدیہ عظمیٰ کراچی کی چشم پوشی. نسلہ ٹاور اور جمشید روڈ پر آپریشن کا آغاز نہ ہو سکا. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی پراسرار خاموشی. KMC اینٹی انکروچمنٹ کا عملہ دیگر آپریشن میں مصروف ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کی ہدایت کے بعد ضلعی انتظامیہ بھی متحرک ہو گئی ہے. ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر بلدیہ جنوبی ارشاد علی سوڈھر کی ہدایات پر تجاوزات اور غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائیاں کی گئیں. رنچھوڑ لین میں غیر قانونی تعمیرات رکوا دیں. تعمیرات کرنے والوں کو تمام دستاویزات پیش کرنے کی ہدایت کی گئی. نپیر میں غیر قانونی تعمیرات پر نوٹس جاری کر دیا گیا. اینٹی انکروچمنٹ مہم میں شہریوں کو غیر ضروری ہراساں نہ کیا جائے. ڈپٹی کمشنر جنوبی نے افسران کو تنبیہ کی ہے. سپریم کورٹ کی ہدایت پر ضلعی انتظامیہ بھی متحرک. ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر بلدیہ جنوبی ارشاد علی سوڈھر کی ہدایات پر تجاوزات اور غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائیاں. رنچھوڑ لین میں غیر قانونی تعمیرات رکوا دیں. تعمیرات کرنے والوں کو تمام دستاویزات پیش کرنے کی ہدایت کی گئی. نپیر میں غیر قانونی تعمیرات پر نوٹس جاری کر دیا گیا. اینٹی انکروچمنٹ مہم میں شہریوں کو غیر ضروری ہراساں نہ کیا جائے. ڈپٹی کمشنر جنوبی کی افسران کو تنبیہ. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ گلشن مصطفیٰ کے مکینوں نے سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں یہاں سے نہ نکالا جائے. اس ہاؤسنگ سوسائٹیز میں انہوں نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی لگا رکھی ہے. گلشن مصطفیٰ کے مکینوں کی جانب سے احتجاج کیا گیا کہ ہمارے مکانات لیز ہیں, 70 سال سے یہاں پر رہائش پذیر ہیں. چیف جسٹس سے انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ کراچی میں گلشن مصطفیٰ کے مکین سراپے احتجاج بنے ہوئے ہیں. آپ کو بتائیں کہ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے مکانات لیز ہیں, 70 سال سے یہاں رہائش اختیار کیے ہوئے ہیں. چیف جسٹس سے انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں. آج بھی گلشن مصطفیٰ کے مکینوں کی جانب سے بڑی تعداد میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. اور آپ کو بتائیں کہ انہوں نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جس پر چیف جسٹس سے متعلق نعرے درج تھے کہ چیف جسٹس صاحب ہمیں انصاف فراہم کیا جائے, ہم یہاں 70 سال سے آباد ہیں, ہمارے لیز مکانات کو توڑنے کے احکامات واپس لیے جائیں. ہم یہاں پہ اپنے گھر کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. گھر ہوگا تو آگے سب کچھ ہوگا. فیوچر کی بات ہے, پوری زندگی ہماری گزر گئی ہے. ہم کو یہاں پہ 1-2 سالوں سے تھوڑی ہے, 40-40 50-50 سالوں سے پیپر ہو رہے ہیں. پیپر دینے کے بجائے ہم اپنے گھر کے لیے کھڑے ہیں. ہمیں انصاف چاہیے. میری آپ سارے نیوز چینل سے ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز آئیں, ہماری کمپلین کو فارورڈ کریں, ہمارا کیس
शामिल करेंगे मजीद खबरें लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब कुछ बात करेंगे सिंध हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के हवाले से, जिनका कहना है कि बहरिया टाउन बनी गाला को सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलाइज्ड किया, सिंध हुकूमत ने नहीं किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध का मुकदमा लड़ती है। मरदमशुमारी पर पीपल्स पार्टी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भरपूर इजहार किया। कराची के लिए 1100 अरब का वादा पूरा नहीं हुआ। कराची मईशत का 70% रेवेन्यू देता है। हक़ाइक़ जानेंगे तो चीज़ों की असलियत का पता चल जाएगा। सारे इल्ज़ामात सिंध हुकूमत पर लगते हैं, पर थोड़ा सोचने और समझने की जरूरत है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि इंडस अस्पताल के लिए सालाना 4 अरब रुपए दिए जाते हैं। इसके बावजूद वफाकी हुकूमत के तर्जुमान कहते हैं कि सिंध में कुछ नहीं हो रहा है। NICVD में मुल्क भर से 58,56,000 से ज्यादा मरीजों का मुफ्त इलाज किया गया है। सिंध हुकूमत अपने बजट के जरिए उठाती है। पिछले माली साल में 4 अरब रुपए सिंध हुकूमत ने इस इदारे को दिए ताकि एक आम आदमी का, गरीब आदमी का मुफ्त इलाज हो सके। कोई तसव्वुर नहीं कर सकता, कराची तो मेट्रोपोलिस है, कराची तो बहुत बड़ा शहर है, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता कि सूबा सिंध के अंदर छोटी सी एक तहसील में, गंबट में, जंगल में मंगल होगा, कि वो इदारा पाकिस्तान का पहला इदारा बनेगा जो कि जिगर का, गुर्दे का और कॉर्निया का मुफ्त ट्रांसप्लांट करेगा। उन्होंने कहा कि जिन अस्पताल के साइबर नाइफ वार्ड में कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है, 135 शहरों के मरीज अपना इलाज करवाने कराची आते हैं। 13,075 मरीजों का साइबर नाइफ के जरिए मुफ्त इलाज किया गया। सिंध हुकूमत ने साइबर नाइफ फैसिलिटी स्टैब्लिश की है। ये वो इलाज है जो तकरीबन इंटरनेशनली $50,000 एक पेशेंट पर कॉस्ट आती है। सूबा सिंध में मुफ्त में इलाज हो रहा है, मुफ्त में। आप जाके देख सकते हैं, एक दो बार आप लोग मेरे साथ भी गए उस फैसिलिटी को देखने के लिए। और पहले एक फैसिलिटी थी साइबर नाइफ की, अब अल्हम्दुलिल्लाह 2 फैसिलिटीज हैं। ये फैसिलिटी भी सारे पाकिस्तान की खिदमत कर रही है। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने मजीद कहा कि SIUT इंसानियत की खिदमत में किसी से पीछे नहीं। सिंध हुकूमत ने इस इदारे के लिए 6 अरब रुपए की ग्रांट दी। इस साल SIUT की ग्रांट में 1 अरब का इजाफा किया गया है। और अब कुछ बात करेंगे सिंध के वज़ीर तालीम सईद खनी के हवाले से, जिनका कहना है कि सिंध हुकूमत कराची के शहरियों की खिदमत कर रही है। सिंध हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है कि काम नहीं कर रही। MQM ने इस शहर में जो गुल खिलाए हैं वो सबके सामने है। आज MQM के लोगों को अपनी जिल्लत आमेज शिकस्त पर गौर करना चाहिए। पार्क्स और ग्राउंड पर जो हज़ारों घर बन चुके हैं उन्हें गिराना हमारी हिम्मत नहीं है। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन अदालत के हुक्म पर किया जा रहा है। कराची के क्लिफ्टन कैंप ऑफिस में तहरीक इंसाफ के मकामी रहनुमा सरदार असीस और साथियों की पीपल्स पार्टी में शमूलियत के मौके पर न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए सईद गनी ने कहा कि MQM ने इस शहर में जो गुल खिलाए हैं इस वजह से उनके वोटों की तादाद कम हो गई है। जो गुल MQM ने खिलाए शहर में वो ना हम कर सकते हैं, ना अल्लाह करे किसी और कोई और करे। वो शहर जहाँ से MQM ये सीट जीता करती थी और इनके वोट 80-80 हज़ार और लाख तक जाया करते थे। आज अगर MQM के लोग 5,000 वोटों पर जो है बैठे हैं तो इन्हें अपनी जिल्लत आमेज शिकस्त पर जो है गौर करना चाहिए। इनको कराची के लोग क्यों मुस्तरद कर रहे हैं इस पर इनको गौर करना चाहिए। ये क्यों कराची के लोगों की जो पसंदीदगी की फहरिस्त है उसमें आखिरी नंबरों पर जा रहे हैं, उस पर इनको गौर करना चाहिए। वज़ीर तालीम का कहना था कि चीफ जस्टिस का कराची में कब्जे यरगमाल करने की बात दुरुस्त है। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई दरअसल साबिक मेयर कराची नेमतुल्लाह खान की दरख्वास्त पर की जा रही है। ये नेमतुल्लाह खान साहब का केस था क्या? नेमतुल्लाह खान साहब का केस ये था, MQM ने कराची में पार्क्स के ऊपर, ग्राउंड्स के ऊपर, सड़कों के ऊपर, नालों के ऊपर, एमिनिटी प्लॉट्स के ऊपर इंक्रोचमेंट करवाई है, प्लॉटिंग करवाई है और अपने लोगों को अलर्ट किया है। ये मेरा नहीं, जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, असल केस वो ये था। जो प्रेयर थी नेमतुल्लाह खान साहब की वो ये थी कि जी इनसे ये खाली करवाया जाए। तो MQM के कारनामे से जो है ना, उससे तो अदालतों में अगर आप जाएंगे
تو ان کے ریکارڈ روم بھرے ہوئے ہیں سارے کے سارے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ کراچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ماضی میں، بالکل ہوئی ہے. سعید غنی نے کراچی سے زیادتی سے متعلق سپریم کورٹ کے ریمارکس کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ بلا تفریق کارروائی کی جائے، لیکن جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں یا ملازم ہیں ان کو کچھ وقت ضرور دینا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ جماعت اسلامی نے کراچی میں تجاوزات کا ذمہ دار سندھ حکومت کو قرار دے دیا ہے. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ مکان خالی کرانے سے قبل متبادل جگہ فراہم کرے. گجر نالے کے مکین تاحال متبادل جگہ فراہم نہیں کی گئی ہے. شہر کراچی میں کی جانے والی توڑ پھوڑ اور اصل ذمہ داروں کے خلاف کارروائی نہ کرنے پر امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان خراج تحسین کے مستحق ہیں، جنہوں نے کراچی کو موضوع بنایا. ناجائز تجاوزات کو سندھ حکومت اور KMC نے جائز قرار دیا، جنہوں نے گزشتہ 40 سال میں کراچی میں جعلی مکانات کو فروخت کیا. کون لوگ ایسے طاقتور کہ جو یہ غیر قانونی کام، ناجائز کام اس طرح دھڑلے سے کرتے ہیں کہ بلڈنگوں کی بلڈنگیں کھڑی ہو جاتی ہیں. تو صرف گرانا تو مسئلے کا حل نہیں ہے. اس وقت بھی شہر میں ہزاروں غیر قانونی بلڈنگیں بن رہی ہیں. کہاں گرائیں گے آپ؟ تو ان لوگوں کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا؟ ان کو لٹکانا شروع کریں آپ، آہستہ آہستہ مسئلہ حل ہونا شروع ہو جائے گا. جو سپریم کورٹ کے فیصلے میں ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ اس میں اگر کوئی سکون موجود ہے تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں، یہ عدالت کی مدد ہے. حافظ نعیم الرحمان نے سپریم کورٹ کی جانب سے دیے گئے 2 دن کے نوٹس پر مکان خالی کرنے پر کہا کہ عملی دنیا میں 2 دن میں گھر خالی کرنا ناممکن ہے. چیف جسٹس آف پاکستان ناجائز تجاوزات پر کام درست کر رہے ہیں. جو لوگ سرکار کے کاغذ دیکھ کر کوئی جگہ لیتے ہیں، اس میں ان لوگوں کا جن کو 1 دن کے نوٹس پر آپ گرا دیتے ہیں، تو چیف جسٹس صاحب کے ان فیصلوں کے نتیجے میں اگر ایک پرابلم پیدا ہو رہی ہے تو ہم قانونی طور پر، آئینی طور پر اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے یہ حق رکھتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کو متوجہ کریں کہ آپ کا ایکشن لینا، ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہے، بلکہ آپ کا ایکشن اور زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے ان لوگوں کے خلاف کہ جنہوں نے یہ سارے ڈاکے ڈالے. امیر جماعت اسلامی کراچی نے چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ مکان خالی کروانے سے قبل متبادل جگہ فراہم کرے. گجر نالے کے مکینوں کو اب تک متبادل جگہ فراہم نہ کی گئی. کراچی کی عوام پہلے ہی پریشان ہے. حافظ نعیم الرحمان نے مزید کہا کہ عید الاضحیٰ کے بعد جماعت اسلامی حق 2 کراچی کے اگلے مرحلے کا آغاز کرے گی. کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر اسد اللہ خان سے ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر نے ملاقات کی، جس میں واٹر اینڈ سیوریج سسٹم کے مختلف ایشوز پر بات چیت کی گئی. کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر اسد اللہ خان سے ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر نے وفد کے ہمراہ ملاقات کی، جس میں واٹر اینڈ سیوریج سسٹم کے مختلف ایشوز پر بات چیت کی گئی. اس موقع پر MD واٹر بورڈ اسد اللہ خان، PD KWSSIP صلاح الدین نے ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر کے ہمراہ آئے وفد کو KWSSIP پروجیکٹ کے حوالے سے بریفنگ دی. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر زبیر چنا کی ہدایت پر چائنیز کمپنی جھانگی کانجی نے گھر گھر سے کچرا اٹھانے کے انتظامات مزید بہتر بنانے کے لیے ضلع جنوبی صدر زون اور لیاری زون میں 3 وہیلر رکشوں میں مزید اضافہ کر دیا. چائنیز کمپنی جھانگی کانجی نے گھر گھر سے کچرا اٹھانے کے لیے ضلع جنوبی صدر زون اور لیاری زون میں 3 وہیلر رکشوں میں مزید اضافہ کر دیا. اس حوالے سے MD سالڈ ویسٹ زبیر چنا نے کہا کہ ہر UC سے گھر گھر سے کچرا اٹھانے کا عمل یقینی بنایا جا رہا ہے. اس سلسلے میں متواتر اقدامات بروئے کار لائے جا رہے ہیں. گزشتہ ہفتے ضلع شرقی کے لیے بھی رکشوں کی تعداد میں اضافہ کیا گیا تھا. صفائی ستھرائی کے معیار میں بہتری لانے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر مانیٹرنگ اور شکایات کا ازالہ یقینی بنایا جا رہا ہے. ان کا کہنا تھا کہ عوام کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنا ہماری ترجیح ہے. ڈپٹی کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی عرفان سلام میروانی اور میونسپل کمشنر غلام سرور کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس میں کرونا ویکسینیشن سینٹر قائم کر دیا گیا ہے. ڈائریکٹر ایجوکیشن سید امداد علی شاہ نے کیمپ کا دورہ کر کے انتظامات کا جائزہ لیا.
कराची में कोरोना की रोकथाम के लिए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर सिंध गवर्नमेंट के ताउन से असातिज़ा और दीगर अमले के लिए कोरोना वायरस वैक्सीनेशन के हवाले से 2 रोजा खुसूसी कैंप कोरंगी नंबर 5 में कायम कर दिया गया। वैक्सीनेशन सेंटर डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी इरफान सलाम मीरवानी और म्यूनिसिपल कमिश्नर गुलाम सरवर राहा फोटो की हिदायत पर कायम किया गया। सेंटर में इंतजाम का जायजा लेने के लिए डायरेक्टर एजुकेशन सैयद इमदाद अली शाह ने कैंप का दौरा करके इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर उनका कहना था कि जैसे कि आपको इल्म में है कि सिंध गवर्नमेंट की सख्ती से ऐसे डायरेक्शंस हैं कि जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनको वैक्सीनेशन करानी है। पहले से तकरीबन हमारे 40-60% हो गए थे, तो ये डीएसओ और डिप्टी कमिश्नर साहब की वो मेहरबानी है कि ये यहाँ हमें फैसिलिटी मिली। तकरीबन आज 150 से 200 जो थे पेशेंट थे उन्होंने वैक्सीनेशन कराई है और ये अच्छी एक उनको फैसिलिटी मिली है। जो हमारे टीचर स्टाफ है तो उनको बार बार वहाँ किसी और जगह नहीं जाना पड़ रहा, अपने स्कूल में ये फैसिलिटी मिली है। जो भी वैक्सीनेशन नहीं कराएगा और जो फैसिलिटी यहाँ गवर्नमेंट ने दी है उनको अवेल नहीं करेगा तो सख्त से सख्त उनको तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, उसमें सैलरी बंद होना भी शामिल है। उनका कहना था कि असातिज़ा और दीगर अमला कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाए। म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया मलीर रियाज अहमद खतरी ने कहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलीर ज़ैनुल आबिदीन मिरानी की हिदायत पर बल्दिया मलीर में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। नई खरीदे गए आर्टिकल्स को यूसीज के इंस्पेक्टर्स और दीगर हुकाम के हवाले करते हुए म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया मलीर रियाज अहमद खतरी ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलीर ज़ैनुल आबिदीन मिरानी की हिदायत पर महकमा मौसमियात की जानिब से कराची समेत सिंध भर में बारिशों की पेशगोई के पेश नज़र बल्दिया मलीर में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। बारिशों के दौरान और बाद में आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए कंटीजेंसी प्लान के तहत शराफी घोट, खुल्दाबाद, गरीबाबाद, खोखरापार, भैंस कॉलोनी और दीगर नशीबी बस्तियों में रेन एमरजेंसी टीमों की ड्यूटियां लगा दी गई हैं। उनका कहना था कि बल्दिया मलीर इंतजामिया बारिशों के दौरान और बाद की सूरत हाल से निमटने की भरपूर सलाहियत रखती है। गुज़िश्ता मानसून बारिशों में भी आवाम को बल्दिया मलीर इंतजामिया की जानिब से बेहतरीन बल्दियाती सहूलियात फराहम की गई थी और इस मानसून में भी कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाएंगे। बरसाती सूरत हाल से निमटने और दौरान बरसात बिला तातुल बल्दियाती सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर दस्तियाब मशीनरी और अफरादी कुव्वत को अलर्ट रखा जाए। इस मौके पर डायरेक्टर सॉलिड वेस्ट नदीम इकबाल मिरानी, असिस्टेंट डायरेक्टर सॉलिड वेस्ट बल्दिया मलीर सलमान कादरी, डायरेक्टर एजुकेशन जमाल नासिर और दीगर बल्दियाती अफसरान भी मौजूद थे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि गंदगी और गलाजत तालीम में रुकावट बन गई। कराची के इलाके कोरंगी चकरा गोट में कायम गवर्नमेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स प्राइमरी स्कूल के अतराफ में सेवरेज का पानी जमा हो गया। पानी स्कूल के अंदर दाखिल हो गया। चारों तरफ गंदगी के बायस असातिज़ा और तुलबा स्कूल आने से गुरेजा हैं। स्कूल में दाखिल होने की जगह मौजूद नहीं, कैसे स्कूल आएँ? स्कूल प्रिंसिपल ने शिकवा किया है कि इलाकाई नुमाइंदों को कई बार लिख चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज़ के साथ।